خلیفہ معتضد باللہ کے متعلق ان کے مصائب خاص ابو عبداللہ حمدون نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ معتضد باللہ نے رات کے وقت جب رات کا کھانا حاضر کیا جا چکا تھا مجھے حکم دیا کہ ہم کو کھانا کھلاؤ، اور دسترخوان پر جواں مرغ مسلم اور تیتر بنے ہوئے چنے گئے تھے، تو میں نے مرغ کے سینے سے گوشت نکال کر پیش کیا تو اس سے انکار کیا اور کہا ران کا گوشت لاؤ۔ چند لقمے کھانے کے بعد تیتروں کا گوشت اتارنے کا ایما کیا تو اس سے انکار کیا اور کہا ران کا گوشت لاؤ۔ چند لقمے کھانے کے بعد تیتروں کا گوشت اتارنے کا ایما کیا تو میں نے ان کے ران سے گوشت نکال کر پیش کیا تو فرمایا کیا ہو گیا؟ آج تو میرے ساتھ عجیب حرکات کر رہا ہے، اس کے سینے کا گوشت نکال۔ میں نے کہا اے میرے آقا، آج تو میں نے عقل کو پاؤں کے نیچے رکھا ہے کہ بعید از عقل حرکات مجھ سے سرزد ہو رہی ہے۔ یہ سن کر ہنستے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو کتنا ہنساتا ہوں مگر آپ مجھے نہیں ہنساتے۔ فرمایا اس رومال کو اٹھاؤ اور جو اس کے نیچے سے ملے وہ لے لو۔ میں نے جب اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے 1 دینار نکلا۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس کو لے لوں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اس وقت میرے ساتھ عجیب بات آپ کر رہے ہیں، ایک خلیفہ اپنے ندیم کو عطا کر رہے ہیں صرف 1 دینار۔ فرمایا افسوس ہے، بیت المال میں تیرا کوئی حق اس سے زیادہ نہیں، اور میرا نفس اپنے ذاتی مال میں دینا پسند نہیں کر رہا، لیکن اچھا میں ایک ایسا ہلا کروں گا جس سے تجھ کو 5000 دینار مل جائیں۔ اور میں نے ان کے ہاتھ کا بوسہ دیا۔ کہنے لگے کہ کل جب میرے پاس قاسم یعنی ابن عبیداللہ وزیر آئیں گے اور میری نظر ان پر پڑے گی تو میں تجھ سے دیر تک مصنوعی سرگوشی کروں گا اور تیرے ساتھ اس طرح التفاق کروں گا جیسا کہ کوئی غصے کی حالت میں ہو، اور تو اس سرگوشی کے دوران میں وزیر کی طرف کڑی نظر سے دیکھتے رہنا، جس طرح ہم کا ارادہ کرنے والے دیکھتے ہیں۔ جب یہ سرگوشی ختم کر دوں تو چلے جانا، تو جب تک وزیر باہر نہ جائے دہلیز کو مت چھوڑنا، اس کے آس پاس لگے رہنا۔ جب وزیر تجھ سے ملے گا تو تجھ سے بہت عمدہ طور پر مخاطب ہوگا اور تیری زبردستی دعوت کرے گا، تجھ سے حال پوچھے گا تو اس سے اپنے افلاس کا حال بیان کرنا اور میرے خدمت خاص کا اور میرے کم دینے کا ذکر کرنا، اور بیان کر دینا کہ قرض اور عیال کے بوجھ نے کمر دوہری کر دی ہے، وہ جو کچھ تجھے دے وہ لے لینا، اور جس قیمتی چیز پر تیری نظر پڑ جائے وہ اس سے طلب کر لینا، وہ تجھے ضرور دے گا، یہاں تک کہ تو 5000 دینار کا حساب پورا کرے۔ پھر جب تو یہ سب لے لے گا تو تجھ سے پوچھے گا کہ وہ خاص بات کیا ہو رہی تھی، تو پوری بات سچ سچ بیان کر دینا، خبردار جھوٹ مت بولنا، اور بتا دینا کہ میں نے ایک ہلا کیا تھا، اور ساری بات سنا دینا، مگر یہ سب گفتگو اس وقت کرنا جب اس کا اصرار بڑھ جائے، اور تو اس کو راز میں رکھنے کے لیے اسے قسم مغالطہ طلاق و اطاق کی لے چکے، اور یہ گفتگو اس وقت کرنا جبکہ وہ تمام مال اپنے گھر میں پہنچا چکے۔ جب کل رات کا دن آیا اور قاسم وزیر حاضر ہوئے تو خلیفہ نے اس کو دیکھ کر سرگوشی شروع کر دی، اور سارا قصہ طے شدہ اسکیم کے مطابق پیش آیا۔ جب میں نکلا تو وزیر قاسم صاحب دروازے پر موجود تھے، میرا انتظار کر رہے تھے۔ کہنے لگے اے ابو محمد، تم ہم کو کیوں ستایا کرتے ہو؟ تم ہمارے پاس کبھی آتے ہی نہیں، کبھی ملاقات نہیں کرتے، نہ کبھی ہم سے کوئی حاجت بیان کرتے ہو۔ میں نے اس سے عذر کیا کہ خلیفہ کی خدمت میں مسلسل کمر بستہ رہنا پڑتا ہے۔ کہنے لگے آج تو تم ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور کچھ وقت مسرت کے ساتھ گزارنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تو وزیر صاحب کا خادم ہوں، میرا ہاتھ پکڑ کر سواری میں بٹھا لیا
اور مجھ سے میرا حال پوچھنا شروع کر دیا، اور میں نے شکایات شروع کر دی کہ میں خلیفہ کا رازدار مصائب ہوں اور تانگی معاش اور قرض میں مبتلا ہوں اور بیٹیوں کی شادی کی فکر ہے۔ خلیفہ کی لاپرواہی اور بخل کا بھی ذکر کیا تو بڑی ہمدردی سے کہنے لگے کہ جو کچھ ہمارے وسعت میں ہے ہم اسے ہرگز دریغ نہیں کریں گے۔ اگر تم ہم سے پہلے ذکر کر دیتے تو ہم تمہاری مدد کرتے اور یہ تکلیف نہ پہنچنے دیتے۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ پھر ہم مقام پر پہنچ گئے تو کسی طرف توجہ کیے بغیر اوپر چڑھ گئے، اور ملازمین خاص سے کہا کہ آج کا دن ہم نے ابو محمد کے ساتھ مسرت سے گزارنے کا ارادہ کیا ہے، کوئی مخل نہ ہو، اور اپنے محررین کو بھی چھٹی دے دی اور خلوتگاہ کو بالکل خالی کر لیا، اور مجھ سے باتیں شروع کر دی۔ میرے لیے دسترخوان بچھایا گیا، ہم میرے لیے میوے لائے گئے اور اپنے دست خاص سے اٹھا اٹھا کر دیتے رہے، اور کھانا لایا، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر شراب کا شغل شروع ہوا اور میرے لیے 3000 دینار کا حکم ہوا کو میں نے فوراً سنگوا لیا، اور کپڑے، خوشبو اور سواریاں دی گئی۔ میں یہ سب وصول کرتا رہا، اور میرے سامنے چاندی کی سینی تھی جس میں چاندی کی سیانچی تھی اور بلوری ضرور شراف تھے۔ گلاس اور پیالے بیش قیمت بلور کے تھے۔ ان سب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ میرے سواری میں رکھ دیے جائیں۔ میں نے بھی جس قیمتی چیز پر نظر پڑی وہ مانگ لی۔ ایک نفیس فرش مجھے دیا گیا کہ یہ بیٹیوں کے لیے ہے۔ پھر جب اہل مجلس رخصت ہوئے تو مجھے تنہائی میں کہا کہ اے ابو محمد، میرے والد کے حقوق جو تم پر ہیں تم خود جانتے ہو، اور میری دوستی کا بھی حق ہے۔ میں نے کہا میں تو وزیر صاحب کا خادم ہوں۔ کہنے لگے کہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، مگر قسم کھاؤ کہ تم بالکل سچی بات بیان کرو گے۔ میں نے کہا بصر و چشم۔ پھر مجھے سچ بولنے پر اللہ کی قسم کھلائی، اور سچائی پر بیوی پر طلاق اور آزاد ہو جانے کی شرط بھی قبول کرائی۔ پھر سوال کیا میرے بارے میں کس معاملے پر تم اور خلیفہ آج سرگوشی کر رہے تھے، اور یہ خلیفہ کی ہدایت کے مطابق وہ اموال غنیمت اپنے دولت قدر پر پہنچا چکے ہوں گے۔ تو میں نے سچائی کے ساتھ تمام ماجرا ہر بار سنا دیا۔ کہنے لگے تم نے مجھے بہت ہلکا کر دیا، اور چونکہ خلیفہ کی نیت نیک ہے تو مجھے اس سے کوئی گرانی نہیں ہوئی۔ میں وزیر صاحب کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن الصبح میں معتضد باللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ کہنے لگے اپنی سرگزشت سناؤ۔ تو میں نے تمام داستان عرض کر دی۔ کہنے لگے دیناروں کو حفاظت سے رکھنا، اور ایسا خیال کر لینا کہ میں جلد ہی ایسا ہیلا پھر کروں گا۔